ہندوستان پر مغلوں نے صدیوں تک حکومت کی ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں بہت سی ایسی عظیم الشان عمارتیں تعمیر کروائی جو آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ لاہور، دلی، آگرہ اور ہند پاک کے کئی تاریخی شہروں میں مغلیہ طرز تعمیر کے یہ شاہکار نمونے آج بھی دنیا بھر میں نہ صرف اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے بلکہ انہی میں سے ایک تاج محل کو دنیا کی جدید 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، تاج محل کس نے، کیوں اور کیسے تعمیر کیا؟ کیا تاج محل واقعی ہی کسی محبت کی نشانی ہے؟ تاج محل کے بنانے میں کتنے اخراجات آئے اور آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایسے اور اس جیسے سارے سوالات کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے۔ دوستو، آج جہاں بھی تاج محل کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں شاہ جہاں کا نام ضرور آتا ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں، جس کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا، 1592 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ وہ سلطنت مغلیہ کا 5واں شہنشاہ تھا اور شہنشاہ نور الدین کا بیٹا تھا۔ 1628 میں جب شاہ جہاں اپنی والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا تو اسی وقت اس کی عمر 37 برس تھی۔ شاہ جہاں کے اس دور حکومت کو مغلیہ دور کا شاندار دور بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں مغلیہ سلطنت کا عظیم ترین معمار یا انجینئر بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کا دور حکومت فنون لطیفہ اور تعمیرات کے لیے سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں تعمیراتی شاہکار آج بھی قائم ہے۔ لاہور میں شالیمار باغ، جہانگیر کا مقبرہ، مسجد وزیر خان، شاہی قلعہ، اس کے علاوہ موتی مسجد، آگرہ لال قلعہ، دلی اور شاہ جہانی باغات بھی انہی کی دور حکومت میں تعمیر ہوئی۔ ان سب عمارتوں کے علاوہ شاہ جہاں کے نام سے منسوب جو سب سے اہم عمارت ہے وہ تاج محل ہے، جو شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی محبت میں تعمیر کروائی۔ ممتاز محل، جس کا اصل نام ارجمن بانو بیگم تھا، شاہ جہاں کی سوتیلی ماں اور جہانگیر کی 20ویں بیوی ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ ممتاز محل کی شادی شاہ جہاں سے 1612 میں ہوئی۔ ممتاز محل شاہ جہاں کی محبوب ترین بیوی تھی اور اسے ریاستی امور میں کافی وسیع اختیارات حاصل تھے۔ دوستو، شاہ جہاں کی محبوب ترین بیوی زیادہ عرصے اس کے ساتھ نہ رہ سکی اور 14ویں بچے کی پیدائش پر دوران زچ وفات پا گئی۔ ممتاز کی وفات شاہ جہاں کے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی محبوب ترین بیوی کی جدائی کے غم کی وجہ سے ریاستی امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دی اور ہر طرح کی تقریبات شاہ جہاں نے منسوخ کر دی۔ ممتاز محل کی وفات کے 6 ماہ بعد اس کی باڈی برہان پور سے آگرہ لائی گئی اور دریائے جمنا کے مقام پر دوبارہ دفنا دیا گیا۔ ممتاز محل کو دوبارہ دفنانے کے بعد اس ہی جگہ پر تاج محل کی تعمیر شروع ہوئی۔ تاج محل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز 1631 میں ہوا۔ اس کا بنیادی سٹرکچر 1648 میں مکمل ہوا۔ تاہم مزید چند سال اس پر نقوش نگار اور فنشنگ کا کام ہوتا رہا اور اس عظیم الشان عمارت کو تیار ہونے میں تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا۔ تاج محل کا کل رقبہ 402 ایکڑز پر مشتمل ہے، جس میں مرکزی مقبرے کے علاوہ ایک جانب دلی کی جامع مسجد کی طرز ایک خوبصورت مسجد ہے۔ مسجد کے بالکل سامنے ایک حوض موجود ہے جہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں۔ تاج محل کی دوسری طرف بالکل مسجد کی سید میں ایک خوبصورت مہمان خانہ یا ایوان ہے۔ یہ دونوں عمارتیں سرخ سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل کے احاطے میں ایک 4 باغ واقع ہے، یعنی 4 حصوں والا باغ۔ محل کی 3 اطراف دیوار ہے جبکہ دریا کی طرف کوئی دیوار نہیں ہے۔ تاج محل میں کل 3 دروازے ہیں، جن میں 2 چھوٹے دروازے ہیں جبکہ ایک بڑا دروازہ ہے اور آمد و رفت کے لیے یہی بڑا دروازہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تاج محل کی دیوار کے باہر کچھ اور مقبرے بھی نظر آتے ہیں جو شاہ جہاں کی دوسری بیوی اور ملازمین کے ہیں۔ تاج محل کا مرکزی عمارت جو اس احاطے میں موجود ہے وہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کا مقبرہ ہے، جسے تاج محل کہا جاتا ہے۔ تاج محل کی عمارت مختلف تہذیبوں کے طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں پارسی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی طرز تعمیر سب کی جھلک
نظر آتی ہے۔ مکمل عمارت سفید سنگ مرمر کی ہے، جبکہ اس کا چبوترا سرخ سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے۔ عمارت کے اوپر ایک بڑا گنبد ہے، 18 میٹر لمبا۔ یہ گنبد ایک ترک ماہر اسماعیل خان نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس بڑے گنبد کے علاوہ یہاں چھوٹے گنبد بھی موجود ہے۔ گنبد کے اوپر 19ویں صدی کے آغاز تک سونے کا کلش تھا، مگر اسے اتار لیا گیا۔ اس جگہ کانسی کا کلش لگا دیا گیا۔ اس کے علاوہ تاج محل کے چاروں کونوں پر 42 میٹر بلند ایک مینار بھی موجود ہے۔ تاج محل کے اندر 2 مقبرے نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک شاہ جہاں کا اپنا جبکہ دوسرا مقبرہ ممتاز محل کا ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل میں کچھ خاص خفیہ راستے اور کمرے بھی ہیں، جنہیں شاہ جہاں کے دور میں ہی بند کر دیا گیا تھا۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق تاج محل کی تعمیر میں کروڑوں روپے صرف ہوئے۔ اس رقم کو اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں۔ اس کی تعمیر میں اس وقت تقریباً 1000 مزدوروں اور ہنرمندوں نے کام کیا۔ تاج محل میں جن پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے ان میں سفید سنگ مرمر راجستھان سے لایا گیا تھا، جبکہ دیگر 28 قسم کے رنگ برنگ کے قیمتی پتھر دنیا کے دوسرے ملکوں سے منگوائے گئے تھے۔ تاج محل کی دیواروں پر قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام اس خوبصورتی کے ساتھ کندہ کیے گئے ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم الشان شاہکار کو کس نے تعمیر کیا؟ اس حوالے سے کئی لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں۔ کچھ مورخین نے استاد عیسیٰ افندی نامی ایک انجینئر کا نام لکھا ہے، لیکن کچھ مورخین کے مطابق اس عمارت کا اصل معمار ایک فرانسیسی انجینئر اسٹن دی بولڈوپ تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ شاہ جہاں خود ایک معمار اور بہترین انجینئر تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمارت خود اس نے ڈیزائن کی ہو۔ اس کے علاوہ جو نام سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے وہ احمد لاہوری کا ہے۔ دوستو، یہ وہی احمد لاہوری ہے جس نے دلی کا لال قلعہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ تاج محل کے بارے میں کچھ مفروضے بھی مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے والے انجینئرز اور مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے تاکہ وہ اس جیسی دوسری عمارت نہ بنا پا سکے، لیکن تاریخ میں اس بات کی کوئی شواہد موجود نہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا۔ دوستو، تاج محل کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس بھی ہیں جن کو سن کر شاید آپ حیران ہو۔ تاج محل سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے، جس کی سفیدی صدیوں بعد آج بھی قائم ہے۔ اس پر لگے پتھر کی ایک خاصیت ہے کہ یہ رنگ بدلتا ہے۔ دن میں یہ سفید مائل جھلک دیتا ہے، جبکہ طلوع آفتاب کے بعد اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کا اصل دروازہ اس کی پیچھے جانب ہے، یعنی دریائے جمنا کی طرف۔ بادشاہ اور باقی لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر آیا کرتے تھے اور دریا والی سائڈ ہی کو اصل دروازہ کہا جاتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم اور دوسری جنگوں کے دوران اس پر حفاظتی ہول چڑھا دیا گیا تھا تاکہ بمباری کی صورت میں اس کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ تاج محل کی طرح کئی عمارتیں دنیا بھر میں موجود ہیں جو ہو بہو اس کو دیکھ کر تعمیر کی گئی ہے۔ ان میں سے مشہور عمارت چائنا اور بنگلہ دیش میں ہے۔ شاہ جہاں کا ورث ہر سال تاج محل میں منایا جاتا ہے اور اسی دن سیاحوں کو شاہ جہاں اور ممتاز کی اصل قبروں کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ تاج محل کی مینار سیدھی نہیں ہے بلکہ باہر کی جانب جھکی ہوئی ہے تاکہ زلزلے یا کوئی طوفان کے باعث اگر یہ گرے تو اصل عمارت کی بجائے باہر کی طرف گرے۔ فضائی اور صنعتی آلودگی کے باعث تاج محل کو کافی نقصان پہنچا اور اس کی رنگت سفید سے زرد مائل ہو چکی ہے۔ 1996 میں بھارتی عدالت نے ایک حکم جاری کیا کہ تاج محل کے ارد گرد تقریباً 1000 کے قریب صنعتی کارخانے ہٹائے جائے، جن کی دھوئیں اور فضلے سے تاج محل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس فیصلے کے بعد یہ کارخانے بہت دور منتقل کر دیے گئے۔ دوستو، یہ چند حقائق یا فیکٹس تھے تاج محل کے بارے میں، اور اب مزید یہ جانیے کہ تاج محل اپنے فن تعمیر کی خوبی اور خصوصیات کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور ہے۔
اور عجائبات عالم میں تو اب اس کا شمار بھی کیا جاتا ہے۔ اس شاہکار کو ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ مغلیہ طرز تعمیر کے اس شاہکار اور پرشکوہ مقبرے کو 1983 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر لیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال اس تاریخی یادگار کو دنیا بھر سے 80.8 ملین افراد دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بھارت کا سب سے بڑا ٹورسٹ پوائنٹ ہے۔ دوستو، شاہجہاں کی تاج محل کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔